بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صلوات سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، ناظرین و ناظرات، آج کی مجلس سے امام حسین علیہ السلام جو بعنوان مکارم الاخلاق نمبر 14 منعقد ہو رہی ہے، یہ مجلس جعفری فیملی، موسوی فیملی کے مرحومین کے بلندیے درجات کے لیے ہے۔ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں اللہ سید غلام مرتضیٰ جعفری، سطوت جہان، صغیر حسن موسوی، وفادار عباس، شاندار عباس، مولانا امداد جعفری اور دیگر مرحومین خانوادہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جو مومنین مومنات اس وقت مجلس میں تشریف فرما ہے یا نظارت فرما رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے ان سب کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے۔ آج کا عنوان سخن کنٹینیو کر رہا ہوں کل سے۔ کل کی گفتگو یہاں پر رکی تھی کہ سماحت الشیخ نے، آیت اللہ العلامہ نے، محمد حسن جنہوں نے مجمع البیان لکھی، تبریسی، انہوں نے جو کتاب لکھی معرکۃ الآراء مکارم الاخلاق، اسے ہم نے متن قرار دیا ہے ان مجالس کا، جو 110 مجالس ہوں گی۔ آج 14ویں مجلس سے ہم خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے دوسری فصل میں یہ لکھا، کتاب و شرف النبی وغیرہ فی تواضعہ و حیاتہ، پوری فصل قائم کی حضور کے تواضع کے بارے میں، ہمبلنس کے بارے میں، انکساری کے بارے میں، منکسر المزاجی کے بارے میں، اور آپ کی حیات طیبہ کے وہ اصول جو ہم اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں، لاگو کر سکتے ہیں، بیان کیے۔ ایک روایت بیان کرتے ہیں انس سے۔ انس کہتے ہیں کان رسول اللہ یعود المریض، حضور پاک جب اطلاع ملتی کہ کوئی بندہ مریض ہے تو اس کی عیادت کو تشریف لے جاتے۔ اب تو بیماریاں ہی ایسی آ گئی ہیں، بیچارہ ایک ہمارا محسن دنیا سے جا رہا تھا، 20 سال اس نے ہمارے اوپر ایسے احسانات کیے تھے کہ ہم شاید قیامت میں بھی نہ بھولیں گے، اتنا ہمارا محسن تھا۔ تو اس نے ہمیں بیچارے نے آخری زندگی کی خواہش کی 20 سال کے احسانات کے بعد کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھنے آئیں۔ میں اور حاجی صاحب کے دوست راجہ صاحب دیکھنے گئے، بدقسمتی سے انہوں نے ہمیں دیکھنے ہی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں گے بعد میں، آپ پہلے بیمار ہوں گے۔
बीमारी ऐसी। अल्लाह ताला इस कोरोना मलऊना का ख़ात्मा फरमाए और कोरोना जैसी बीमारियों और वायरसेस का भी ख़ात्मा फरमाए। तो सरकार का तरीका ये था कि सरकार इयादत मरीज़ के लिए तशरीफ़ ले जाते, तो अगर ऐसी कोई बीमारी ना हो, छूत वाली बीमारी जिसको कहते हैं, तो आप ज़रूर इयादत मरीज़ के लिए जाएं या कम अज़ कम फ़ोन कर लें। आजकल तो आसानी है, एक फ़ोन भी आप कर लें। ये बाज़ औक़ात मैं कुछ आप बीतियाँ ऐसी अर्ज़ करता हूँ कि जो बड़ी मौसर होती हैं। एक दफ़ा मैं एक और स्टेट में गया, नाम नहीं लूँगा, फिर वो लोग बड़े समझदार हैं अमेरिका वाले, वो फ़ौरन समझ जाते हैं। वो हमारे यहाँ हमारे इलाके में कहते हैं खुड़क जाना, उनको खुड़क जा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके खुड़के। तो मैं वहाँ गया तो एक साहब के यहाँ मैं मेहमान रहा। तो उन साहब की जो बेगम साहिबा थी, हमारी बहन, उन्होंने जब नाश्ता वाश्ता हमें दे दिया। देर से मैं उठता हूँ, रात में मैं जागता था, अभी भी ऐसे ही है। तो जब मैं नाश्ता वाश्ता कर चुका तो रोने लग गई बेचारी। वीकेंड था अपने मियाँ के सामने, और फरमाने लगी कि आप मेरे भाई को जानते हैं, 15 साल से मेरे भाई ने मुझे फ़ोन नहीं किया। और भाई उनका इतना अमीर था कि जितना कोई सच बोले, ये तो नहीं कहता हूँ झूठ बोले, जितना कोई सच बोले, इतना अमीर था। खैर फिर मैंने थोड़ा सा वापसी के बाद, जो मेरा अपना एक तरीक़ा है डांट डपट का, तौबीख का, एक मैंने कुछ थोड़ी बहुत डांट पिलाई, कुछ मैंने मजलिस में पिला दी और कुछ वैसे पिला दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सुलह भी हो गई। शुक्र खुदा है कि उन्होंने फिर अपनी माँ की वसीयत पे भी अमल कर लिया। तो बहरहाल ये एक आप बीती बयान करने का मकसद ये है कि अगर कोई भी मेरा भाई किसी बहन से गाफिल है, या कोई बहन भाई से गाफिल है, कोई औलाद माँ बाप से गाफिल है, माँ बाप औलाद से गाफिल है, रिश्तेदार रिश्तेदारों से गाफिल है, दोस्त दोस्तों से गाफिल हैं, तो रमज़ान मुबारक की बरकतों से फ़ौरन माफ़ी मांग ले। इसलिए कि अल्लाह को मेल जोल पसंद है, अल्लाह को इफ्तिराक पसंद नहीं, वहदत व इत्तिहाद पसंद है। सरकार का ये तरीक़ा था। और वो हुजूर करीम वयत्तबउल जनाजा, जनाजे में तशरीफ़ ले जाते। जनाजे में सरकार, हमारे यहाँ जनाजे में लोग उस वक्त जाते हैं कि जब उनका कोई जानने वाला हो। कई दफ़ा मैंने कहा कि आज जनाजा है, फ़लाँ साहब को ऐसे कॉल कर दी, चलोगे? तो कहने लगे कौन है मरने वाला? मैंने कहा फ़लाँ है। किस शहर का है? फ़लाँ शहर का है या फ़लाँ मुल्क का है। फिर हमारा क्या ताल्लुक़ है, हम क्यों हैं? यानी मोमिन होना शर्त नहीं है हमारे भाइयों के लिए जनाजा पढ़ने की, इनके वतन से होना शर्त है। फयुजीबु दावतल ममलूक, सुबहान अल्लाह। जब कोई नौकर दावत देता, कोई नौकर समझते हैं ना, गुलाम, गुलाम कहता, कोई सियाफाम गुलाम है, वो कहता कि सरकार आप मेहरबानी फरमाएं, कल का खाना हमारे घर तनावुल फरमाएं। तो सरकार इसका कभी ख्याल नहीं रखते कि मैं कायनात का आका हूँ और ये छोटा सा ग़ुलाम है, बल्कि उस ग़ुलाम के यहाँ तशरीफ़ ले जाते। हमारे यहाँ तो आज भाई भाई के यहाँ नहीं जाता, आपको मालूम ही है, रिश्तेदार रिश्तेदार को खून सफ़ेद हो चुके हैं। वह यरकबुल हिमार, और सरकार की जो सवारी थी दराजगूश, उस पर सवार होते थे। अम्बिया की यही सवारी रही है, दराजगूश, मैं पर्दे में यूं ही कहता हूँ, दराजगूश पे वो सवार होते थे। कभी ये नहीं कहते थे कि मेरे लिए मर्सिडीज़ ले आओ, यानी उस ज़माने की मर्सिडीज़ थी ऊँट, बस ऊँट का नहीं, कहते थे ये दराजगूश ही ठीक है, ये छोटी सी सवारी मेरे लिए ठीक है। ऐसे हत्ता के वकाना यौम खैबर व यौम कुरैज़ा वन नज़ीर, जब नुज़ैर भी पढ़ा गया है, जब बनी नुज़ैर और बनी कुरैज़ा का मुआहिदा हुआ और जब खैबर की जंग हुई, तो सरकार अला हिमारिन मखतूमिन बेहबलिम मिन लीफिन तहतहु अकाफुम मिन लीफ, तो सरकार ऐसे दराज गूश पे आए कि जिसकी जो बैठने वाली सरजीन होती है, जिसको हम अहले पंजाब काठी कहते हैं, वो बैठने वाली जो काठी थी वो पत्तों की बनी हुई थी, लकड़ी की नहीं थी। यानी ये सरकार की सादगी। हमारे यहाँ तो आजकल कहते हैं ना कि भाई
اگر ہمارے پاس 4 پیسے ہم نے حلال حرام کے اکٹھے کر لیے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ مرسڈیز میں سفر کرنا چاہیے. اور دوست ہمیں تانے بھی دیتے ہیں، ہمارے ساتھ کے پڑے ہوئے یا پیچھے جو تھے یا آگے ایک آدھ کلاس تھے، ایک آدھ یہاں آ گیا، ایک منسٹر یہاں آ گیا، اس نے فون کر کے مجھے ڈھونڈ ہی لیا کہیں سے، حالانکہ یہ اتفاق سے یہ حسن گھر پہ ہی تھا. تو وہ آ گئے میرے پاس، میرے 1 سال مجھ سے آگے تھے وہ کالج میں، اسکول میں. تو وہ جب آئے تو انہوں نے ہمارا جب گھر دیکھا تو چھوٹا سا گھر تھا، نیو جرسی میں تھا. تو گاڑی جو تھی وہ ٹویٹا کی گاڑی تھی ظاہراً. تو مجھ سے کہنے لگے کہ سائیں کچھ بنایا نہیں آپ نے. میں نے کہا بنانے کے لیے آپ کو رکھا ہوا ہے. میں نے کہا آپ کو رکھا ہوا ہے نا. ہاں آپ نے جو بنا دیا. 1000 ایکڑ مجھے زمین اس بندے نے دی تھی. آج میں کہہ رہا ہوں وہ بندہ زندہ ہے، اور بلکہ ابھی وہ بہت بڑے عہدے پہ بھی آنے والا ہے، بہت بڑے عہدے پہ آنے والا ہے. ابھی یقین ہو گیا کہ وہ آ رہا ہے آج کل میں. وہ مجھے 1000 ایکڑ اس نے مجھے زمین دی. بسم اللہ آپ کچھ فرمائیں. جی ٹھیک ہے، ابھی عرض کر دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے. میں وہ 1000 ایکڑ اس نے مجھے زمین دی. اس نے کہا کہ تو میرا بھائی ہے، علامہ تو بعد میں بنا ہے، میرا تو بھائی ہے، یہ 1000 ایکڑ زمین تو لے لے. یہ میں نے اس سے کہا کہ یہ تیرے باپ کی ہے یا حکومت کی ہے؟ تو اس نے کہا حکومت کی ہے. میں نے کہا میں غصبی حق نہیں، تو اپنے باپ کا 1 ایکڑ دے دے نا. اس نے کہا میں تو تجھے مرنا نہ دوں. یعنی حکومت کو تو انہوں نے ایسا بنایا ہوا ہے. ابھی وہ بڑے عہدے پہ آنے والا ہے، یہاں آئے گا تو انشاءاللہ یہاں بھی آئے گا، میں آپ سے ملواؤں گا. اچھا یہ حاجی صاحب نے ایک سوال پوچھ لیا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. ترجمہ ہے اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو. بالکل یہ ٹھیک ہے. ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پلاتے بھی رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے ہو. بالکل درست ہے، ترجمہ بھی درست ہے. بالکل جی ہاں جی ہاں، سورہ نساء کا. جی جی یافور بھی ہے، ایک 2-3 نام ہے. میں اصل میں وہ لفظ کہنا نہیں چاہتا، نہیں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا ہوں. دراز گوش پہ سرکار سوار ہوتے تھے، جو انبیاء کی سواری تھی. نام اس کا یافور تھا. بالکل ایک اور بھی تھا، اس سے بڑا ایک دراز گوش ہوتا ہے، اس کا نام ایک اور تھا، بتا چکا ہوں یہاں پر. اور ایک دلدل بھی تھا. جی ہاں جی ہاں یہی جو آپ کہہ رہے ہیں. اور ایک دلدل بھی تھا، ایک دلدل تھا. یہ دلدل سرکار کا بھی تھا. خیر مقصد عرض کرنے کا یہ تھا کہ آج کی مجلس میں کہ سرکار اتنے سمپل تھے، اتنے سادہ تھے کہ جیسی سواری ملتی اس پہ بیٹھ جاتے تھے. ایک مرتبہ میں یہ گدا ریڈی پہ گیا مجلس پڑھنے کے لیے. یہ سیت پور ایک جگہ ہے، سیت پور کوئی شریف ہے نا صحیح؟ ہاں بلکہ خلیفوں کا انہی کا، بلکہ انہی کا کیپٹل ہے، خلیفوں کا کیپٹل ہے. جی ہاں تو اچھا خلیفوں کا، جی اچھا مظفر گڑھ. بالکل میں جب وہاں گیا گدا ریڈی پہ تو وہ جو بندہ جو اس کا ڈرائیور تھا، یا میں پائلٹ کہوں بلکہ اس کو، جو اس کا پائلٹ تھا، اللہ جانتا ہے ایسے اڑا کے لے گیا کہ میں نے تو ساری صورتیں پڑھ لیں جو موت سے بچانے والی ہیں. اور میرے استاد بزرگوار بھی مولانا غلام نبی صاحب قبلہ بھی ساتھ تھے. وہ تو خیر وہاں کے، وہ تو خود وہیں کے خلیفے تھے. تو خلیفوں کو تو طریقہ آتا ہے اپنے آپ کو بچانے کا، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو بچا لیتے ہیں. جی ہاں وہ تو خیر ایسے مست بیٹھے رہے کہ پتہ ہی نہیں استاد کا. میں تو چھٹی کہ میرا برا حال ہو گیا. جب ہم وہاں پہنچے استاد شاگرد، تو آپ یقین کریں کہ انہوں نے جناب ہمیں بھگا دیا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. وہ علامہ جو امام خمینی کا کہ دفتر میں کام کرتا ہے، وہ ایسی اس کی شکل ہوگی. تو میں نے کہا بھائی شکل یہ آپ کے گدا ریڈی نے بنائی ہے، تھوڑا سا نہلا دو تو انشاءاللہ بندوں والی شکل نکل آئے. تو ایسی جگہوں پہ بھی ہم نے جا کے تبلیغ کی ہے. سادگی کبھی برا نہیں منایا. کپڑے سارے خراب ہو گئے تھے اور کپڑے تھے نہیں. پھر وہ امامہ دھلوایا وہ ماں جی سے. وہ ماں جی وہاں آئی تھی زیارتوں پہ، ماں جی کو کہا کہ یہ امامہ دھو کے دے. امامہ دوبارہ پگڑی باندھی اور وہ ابا کبا کے بغیر ہی مجلس پڑھی، اس لیے کہ گدا ریڈی نے ہمیں
بندے سے جانور بنا دیا. جی ہاں، مگر ہم نے برا نہیں منایا. اللہ کے لیے گئے تھے، دین کے لیے گئے تھے. شاید وہی مجلس اللہ کی ذات کو اور امام حسین علیہ السلام کو اور بی بی پاک کو وہی شاید قبول ہو اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو فخر و مباحات نہ رکھیں بڑی گاڑیوں کی. زیادہ اللہ دے آپ کو گاڑیاں، اچھی بات ہے، گاڑی بڑی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ضرور رکھیں، مگر فخر نہ کریں اور اپنے آپ کو لمیٹڈ نہ کر لیں کہ میں کسی غریب کی گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا. مثلا انس یہ کہتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ 10 سال رہا. میں نے پورے 10 سال میں حضور کو غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ بتائیں کوئی بندہ 10 گھنٹے رہے میرے ساتھ اور غصہ نہ کرے. میرے پاس تو ایسا ٹیکٹکس بھی ہے غصہ دلانے کی بھی ہے میرے پاس. جی ہاں، 1 منٹ میں غصہ دلا دوں. جو کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں. تو یہیں پر ایک صاحب آئے، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں بہت بڑا متقی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اب میں ولی بن گیا ہوں، میں اب ولی اللہ بن گیا ہوں. خیر میں ان بے وقوفوں کی باتوں پہ ذرا اپنی شوگر کا لیول بھی ٹھیک کر لیتا ہوں. شکر خدا ہے بڑی بیلنس رہتی ہے شوگر. میں بڑا مسکرایا اور میں نے ایسے ہی کہہ دیا، میں نے کہا ایک بندہ مجھے ایسے لگتا ہے آپ کی برائی کر رہا تھا، گالیاں دینے پہ آ گیا. یہیں پر ولی اللہ گالیاں دینے لگ گیا. میں نے کہا تیری ولایت اتنی تھی؟ میں نے تو ایسے ہی کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے، یا ایسا بھی نہیں کہ جھوٹ بھی نہ میں نے، کیونکہ گالی تو ضرور دی ہوگی کسی نے. جب یہ تو 1 منٹ میں ماؤں بہنوں کی گالیوں پر اتر آیا. تو سرکار کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی کو گالی نہیں دیتے تھے. نعوذ باللہ، گالی خیر سوچنا ہی نہیں چاہیے. سرکار کے چاہنے والے کسی کو گالی نہیں دیتے. ہمارے شیعہ مذہب میں گالی کا رواج ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت سارے اصحاب نے حضرت کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، جو شیخ حسن نے لکھے ہیں، عجیب و غریب قسم کے. اور پھر یہ کہ رجل یکلمہ فرعدا، ایک ابن مسعود نے بتایا کہ ایک شخص حضور کے پاس آیا، بات کر رہا تھا اور وہ تھوڑا سا ذرا سخت کلامی کرنے لگا. تو سرکار نے فرمایا حون علیکا فلستا بملک، تھوڑا سا آرام سے بات کر، تو بادشاہ نہیں ہے، تو گدھا ہے. کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتے تھے اس طریقے سے. کبھی کبھی ڈانٹنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ لوگوں کی جرأتیں بڑھ جاتی ہیں. پھر سرکار خود فرماتے انما انا ابن امرا کانت تاکل القد، میں بھی اس ماں کا بیٹا ہوں جو ساگ کھاتی تھی. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ تو اگر گاؤں کا ہے تو میں بھی گاؤں کا ہی ہوں، کوئی بات نہیں ہے، میں بھی سادہ ہی ہوں. جیسے ایک شخص آیا ڈرا ہوا تھا بڑا سرکار کے سامنے، تو سرکار دودھ دو رہے تھے، اپنی بکری کا دودھ خود دو رہے تھے. تو اس نے جب دیکھا کہ سرکار دودھ دو رہے تو اسے پوچھا کہ آپ ہیں وہ محمد الرسول اللہ جو دودھ دو رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ہی دودھ دوتا ہوں، میں چارہ بھی لاتا ہوں، میں یہی کام کرتا ہوں جو لوگ کرتے ہیں. یمشی فی الاسواق، بازاروں میں جا کے سودا سلف بھی خرید کرتے ہیں. تو سرکار کی یہ سمپلسٹی تھی. بہت سارے کام، بلکہ آج ہی میں نے جب تیاری کی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ سرکار کے اہل خانہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ کیا بات پسند تھی حضور کو؟ کہتے ہیں یہ بات پسند تھی کہ اگر کوئی لباس پھٹ جاتا تو پریفر کرتے تھے کہ خود سیے، ہمیں نہ کہیں، پیوند خود لگائے. کوشش کرتے تھے گھر میں اگر جوتا پھٹ گیا ہے تو خود سیتے تھے، ہمیں نہیں کہتے تھے. اندازہ لگائیں حضور گھر والوں کے ساتھ، باقاعدہ گھر والیوں کے ساتھ، ہماری ماؤں کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے باقاعدہ. اس پر تو خیر میں عمل نہیں کرتا ہوں، اس لیے میری بات کا کبھی اثر ہی نہیں ہوا. اس میں تو بالکل ہی میں صفر ہوں ہاتھ بٹانے میں. بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنا بھی ہو سکے ہاتھ بٹانا نہیں تو کم از کم سختی نہ کریں، ترش کلامی نہ کریں، کم از کم اہل خانہ کا احترام کریں. زور تو میں بہت لگا رہا ہوں کہ خواتین کے فضائل پڑھوں، مگر تعداد میں اضافہ نہیں ہونا. رمضان گزر بھی جائے، عورتوں نے بس کم ہی آنا ہے یا نہیں آنا. آج ہو رہا ہے، چلیے کچھ پھر فائدہ ہو گیا. شاباش شاباش، زندہ باد علی احمد. اچھا ایک اور سن لیجئے، احب العمل الی رسول اللہ الخیاطۃ، سرکار کے لیے سب سے
محبوب عمل یہ تھا کہ آپ کپڑے سیتے رہے. اندازہ لگائیں, دو جہاں کا سردار اور چاہتا ہے میں کپڑے سیتا رہوں. ہمارے لیے عیب ہے, اپنے کپڑے استری کرنا بھی ہمارے لیے عیب ہے. سب سے پہلے میں بھی بے ملکہ نواب تھا جب میں آیا ہوں اس ملک میں, بغیر پیسوں کے نواب تھا میں بھی. تو میں جب سب سے پہلے مجھے استری کرنی پڑی اپنی قمیض اور اپنی پینٹ اور اپنی شرٹ, تو اس دن میں نے کہا بس آج نوابیاں امریکہ میں ختم ہو گئی. وہ نوابیاں کچھ نہیں ہیں میرے بھائیوں. اپنے کام خود کرنے چاہیے بلکہ دوسروں کے کام بھی کرنے چاہیے. میرے ایک دوست ہیں, خود مجتہد ہیں, آیت اللہ راجہ محمد مظہر علی خان. آپ یقین کریں میں سو رہا ہوتا تھا, میں ذرا اس میں نالائق واقع ہوا ہوں, کپڑے استری کرنے میں, برتن دھونے میں, کھانا پکانے میں بہت نالائق ہوں. بلکہ آپ حیران بھی ہوں گے کہ میرے پاس صرف ایک کپ ہے. آپ حیران ہوں گے, ایک پلیٹ تھی, اب میں نے 2 اور خرید لی ہیں, اب 3 پلیٹیں ہو گئی میرے پاس. ایک کپ ہے ٹوٹل, اسی کو دھوتا ہوں, اسی میں چائے وغیرہ پیتا ہوں, ایک کپ ہے. خیر, تو میں سو رہا ہوتا تھا تو میرے یہ بھائی, میرے یہ دوست میرے سارے کام کر دیتے تھے, میرے کپڑے بھی استری کر دیتے تھے. اللہ اس کا اجر دیتا ہے. ہمیں چاہیے ایک دوسرے کی معاونت کریں, ایک دوسرے کی مدد کریں. حضور کی یہ مینٹیلٹی تھی. سرکار یہ بھی سرکار کے بارے میں ہے, ہمارے ائمہ اطہار نے بتایا کہ وہ جالس یاکلو, سرکار کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھاتے تھے. یہ سب سے پہلے جب میں آیا امریکہ میں تو میں پہلا جو ایک بڑا بٹر ایکسپیرینس میرا ہوا وہ یہ ہوا کہ میرے ہاتھ میں پلیٹ دے دی. افطار رمضان تھا اور صدر صاحب نے حکم دیا مجھے کہ مولانا ادھر کھڑے ہو کے کھانا ہے, بیٹھنا نہیں ہے کرسی پر. خیر میں تو بیٹھ گیا, آپ کی تو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے میں کتنے حکم مانتا ہوں صدروں ودروں کے. میں تو خیر بیٹھ گیا, غصے میں لال پیلے ہو گئے وہ. انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کھڑے ہو. میں نے کہا میں نے نہیں سیکھا یہ, میں ایسے صدروں ودروں کو نہیں جانتا ہوں, میں شریعت محمد پہ چلنے والا انسان. تو حضور کھڑے ہو کے کھانا نہیں کھاتے تھے. آپ کوشش کریں بیٹھ کے کھانا کھائیں. دائیں ہاتھ سے حضور کھانا کھاتے تھے, بائیں ہاتھ سے آپ کوشش نہ کریں کھانا کھانے کی. یا محمد انکا لتاکل اکل العبد, کسی نے آ کر کہا بھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ کیسا کھانا کھا رہے ہیں, ایسے تو غلام کھانا کھاتے ہیں. آپ نے فرمایا یہی میرا طریقہ ہے, جیسے چھوٹے لوگ غریب لوگ کھانا کھاتے ہیں نا, یہی میرا طریقہ ہے. غریبوں کے طرح کھانا کھانا چاہیے. وَتَجْلِسُ جُلُوسَهُ, سرکار سے پوچھا کہ آپ ایسے بیٹھتے ہیں کہ جیسے غریب بیٹھتے ہیں, جیسے نوکر بیٹھتے ہیں. آپ نے فرمایا یہی سنت رسول ہے, یہ امیروں کی طرح ٹانگوں پہ ٹانگ چڑھا کے نہیں بیٹھنا چاہیے. میں بھی ایک زمانے میں کبھی کبھی غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. میں امام حسین علیہ السلام کی زری پہ گیا تو ایک سعد الدین تھا, ایک تو ابھی ہیں ہمارے سید علا, آپ جانتے ہیں جو اوپر رہے تھے, اب تو وہ ماشاءاللہ انچارج ہو گئے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے. تو اس وقت وہ سعد الدین تھے انچارج, وہ بھی میرے دوست تھے. تو یہ پرانی بات ہے, بہت پرانی, جب تھوڑے سے ناتجربہ کار تھے. ابھی بھی خیر ہے تو ناتجربہ کار, مگر اب کچھ تھوڑا سیکھ گئے ہیں. تو میں نے ان کا جو دفتر تھا وہ حرم امام حسین کے سائیڈ میں تھا, یعنی وہ جو حرم امام حسین کے کمرے ہیں نا, آپ نے دیکھے ہوں گے سائیڈوں پہ, ایک کمرے میں ان کا دفتر تھا. تو میں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے وہاں بیٹھ گیا. تو مجھے انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا, آج تک پھر مجھے وہ ایسا جملہ یاد رہا ہے کہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھانے کو میں بہت ہی برا سمجھتا ہوں. وہ یہ تھا, انہوں نے کہا کہ شیخ تو علامہ ہوگا, عالم ہوگا, پاکستان کا سب کچھ ہوگا, بڑا پیسے والا بھی شاید ہو تو, مجھے نہیں پتا تیری کیا حیثیت ہے, مگر تجھے پتا ہے تو امام حسین کی زری کے پاس بیٹھا ہے. تو میں تو خیر پھر زمین پہ بیٹھ گیا, کرسی پہ بھی نہیں بیٹھا. تو تھوڑا سا انسان کو تبدیل کرنا چاہیے اپنے آپ کو, غریبوں کی طرح زندگی, یہ نہیں کہ غریب بن کے رہیں, بیٹھے تو غریبوں کی طرح بیٹھے, کہ نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے سرکار کھانا کھا لیتے تھے, انہی کی طرح بیٹھتے تھے. انکساری, یہی چیپٹر تھا آج کا, تقریباً آج کی مجلس اسی پر ہی ہو گئی. اچھا ایک اور چیز سن لیجئے, وہی انس کہتے ہیں کہ صاحب تو رسول اللہ 10 سنین, میں پورے 10 سال تک
سرکار کے ساتھ رہا. ایک تو بات پہلے بتائی نا کہ سرکار کو غصے میں نہیں. دوسری چیز سن لیجیے آج. شممت العطر کلہ فلم اشم نکہت اطیب من نکہتے. سب سے ٹاپ کی خوشبو عطر سرکار استعمال فرماتے تھے. سب سے ٹاپ. یہ آپ یہ پرفیوم لگانے میں ایک کوتاہی نہ کریں، اس لیے کہ ہمارا جو وجود ہے وہ اللہ نے ایسا، حضور کا تو وجود پاک تھا، ان کے ہاں تو کوئی ایسی کثیف چیز تھی نہیں، ان کے تو پسینے سے خوشبو آتی ہے. ہم جو لوگ ہیں ہم تو ویسے ہی حقیقتاً کثیف طبیعت پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ واش کرنا چاہیے. کئی بندوں نے مجھ سے پوچھا اسی رمضان میں کہ سنا ہے ہم نے پہلی مرتبہ کہ رمضان میں ہر روز غسل سنت ہے. میں نے کہا اللہ کے بندو، میں تو 32 سال سے چیخ رہا ہوں امریکہ میں، آپ نے آج سنا ہے کہ غسل رمضان میں غسل سنت ہے؟ ویسے بھی آپ ہر روز نہائیں. کسی نے کہا جی حضور نے جمعہ کے دن رکھا تھا. میں نے کہا آپ حضور ہیں؟ آپ کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ آپ 10 گھنٹے نہ نہائیں تو آپ کے پاس سے بدبو آئے گی. وہ ساری زندگی نہ نہاتے تو ان کے پاس سے خوشبو آنی تھی. ایسی خوشبو ہے ہی نہیں، پھر بھی وہ خوشبو لگاتے. ذرا غور کریں. ایک مرتبہ کسی جگہ پر میں نے تقریر کی پوری خوشبو پہ، پوری تقریر میں نے خوشبو پہ کر دی. تو اس کے بعد جناب لائن لگ گئی کہ آپ ہمیں پرفیوم دیں. میں نے کہا اللہ کے بندو، تو ایسے ہی ہوا کہ میں نے کہا کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا سنت ہے. سارے میرے پاس آ گئے کہ انگوٹھی دیں. میں ایک غریب آدمی کہاں سے دوں گا یہ سب کچھ؟ آپ خود ارینج کریں، بلکہ میرے لیے بھی لائیں. سنی جو ہے اپنے مولویوں کو دیتے ہیں، تو آپ شیعہ بھی دینا شروع کریں ذرا تھوڑا سا. جی ہاں، خیر بات بہت طولانی نہ ہو. آج کی مجلس جو برائے ایصال ثواب ہے، مرحوم سید غلام مرتضیٰ جعفری ابن سید ظہور الحسن جعفری، سطوت جہاں سیرت جہاں بنات سید عابد حسین، صدر جہاں بھی عابد حسین مرحوم کی دختر نیک اختر تھی. وفادار عباس جعفری ابن سید مقصود الحسن جعفری، شاندار عباس، صغیر الحسن موسوی ابن سید ظہور الحسن موسوی، کنیز زہرا بنت سید جلال حیدر نقوی، محمود الحسن ابن آفتاب احمد کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام ہی کے اندر ان تمام مرحومین کو معاف فرما دے، ان کے درجات بہشت میں بلند فرما دے. دعا کرتا ہوں انتہائی مجلس میں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے نام بناؤں. دل تو چاہتا ہے ہر ایک کا نام لوں، مگر مجلس میں نام نہیں لیتا ہوں. سب کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرما دے. جو بیویاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے. جو آن لائن بھی دیکھ سن رہے ہیں ٹی وی پر، اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے. ان کی قبر و برزخ و آخرت کی منزلیں آسان ہوں. جعفری فیملی کو آج کے افطار اسپانسر کرنے پر اللہ اجر و جزائے بسیار مرحمت فرمائے. مومنین مومنات کو ہر روز افطار میں آنے، دورہ قرآن میں آنے، درس قرآن میں آنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے. حضرات و خواتین، آج کی جو مجلس ہے 14 نمبر ہے یہ، اور ہمارا عنوان چل رہا ہے مکارم الاخلاق کا. کان رسول اللہ ابو سعید خدری، یہ سرکار کے صحابی ہیں. کم نام سنا ہوگا آپ نے، ہمارے پاس تو 2-3 نام ہی سنے ہیں. نہیں، آپ تو خیر پروفیسر ہیں. جی ہاں، تو جی ہاں، نہیں آپ تو بہرحال عام بہت سارے نام ایسے ہیں بہت کم سنے جاتے ہیں. جیسے حضرت ابو سعید خدری کا نام اس لیے کہ وہ محب اہل بیت تھے. ہمارے ہاں جیسے پاکستان کا سربراہ ہونے کے لیے یا پاکستان کا وزیر ہونے کے لیے بدعنوانی شرط ہے، اس طرح انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ صحابی ہونے کے لیے بھاگنا شرط ہے، کہ وہ صحابی ہوتا ہے جو بھاگ جائے. جی ہاں، ابو سعید خدری بڑے عظیم المرتبت، سبحان اللہ، کیا صحابی تھے. قانا رسول اللہ حیئن، یہ عجیب جملہ ہے. حضور مانگتے وقت بہت شرم کرتے تھے. مثلا پیاس لگی ہوئی ہے، پانی مانگنا ہے،
انہیں شرم آتی تھی آپ سے کہیں کہ پانی لاؤ. ہم عجیب بے شرم واقع ہوئے, جس سے نہ مانگنا ہو اس سے بھی مانگ لیتے. مثلا باپ کے احترام کا حکم ہے, ٹانگیں پھیلا کے باپ کو کہیں گے ہے ڈیڈ فلانی چیز لے آ. یہ آج کل کی یہ یہاں کے جو بچے ہیں, اللہ ان سے بچائے, توبہ توبہ توبہ. جی ہاں, حیے تھے, حیے, حیا, لا دین لمن لا حیا لہ. وہ دیندار ہی نہیں جس میں حیا نہیں, وہ بے دین ہے. حیا سیکھنا چاہیے, حیا. خدمت کرنے کی بجائے ہم خدمت لیتے ہیں. لا یسأل شیئا الا اعطاہ. کسی سے کوئی چیز مانگتے نہیں تھے انلیس کہ وہ خود دے دے. لوگ تو ظاہر ہے دیتے تھے سرکار کو ہدایہ. یہ جو فدق ہے یہ خود سرکار نے دیا تھا, کسی نے, یہودیوں نے, تبھی تو اپنی بیٹی کو دیا. کان رسول اللہ اشد حیاء. سبحان اللہ, کائنات میں سب سے زیادہ حیا والے حضور تھے. من العذراء فی خدرہا وکان اذا کرہ شیئا عرفناہ فی وجہ. اگر کوئی چیز ناپسند آتی, جیسے ہم لوگ فوراً ری ایکشن میں نعوذ باللہ بڑبڑانا شروع کر دیتے. ان کو کوئی چیز ناپسند آتی حضور کو, تو اصحاب کہتے ہیں, ابو سعید خدری کہتے ہیں, ان کے چہرے سے سمجھ آ جاتا تھا کہ ناپسند کیا ہے, بولتے نہیں تھے. کب ہم سیکھیں گے یہ سیرت؟ یہ ہے مکارم الاخلاق. ہمیں یہ سیکھنا چاہیے اپنے حضور سے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہی حیا سکھائے, یہی سیرت النبوی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے اور اس سیرت پر چلے. آخری بات سنیے, فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ. یہ بھی ابن مسعود نے روایت کی ہے. لا يبلغني أحد منكم عن أصحابي شيئا. سبحان اللہ, اگر یہ آج میسیج پہنچا لیا تو آج کی مجلس کی محنت سوارت ہو جائے گی. اور وہ یہ ہے کہ سرکار فرماتے تھے, آتے ہی جب آتے نا محفل میں, مجلس میں, نشست میں, آتے ہی فرماتے, اے میرے بھائیوں, اے میرے اصحاب, میرے سامنے کسی کی برائی نہ کرنا. سرکار فرماتے تھے, میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے نکلوں اور میرے سینے میں کسی کے بارے میں میل ہو. جانتے تھے کہ برائیاں کرتے ہیں حضور کی, جانتے تھے, نکنیم سے پکارتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, تہمتیں لگاتے ہیں. فرماتے تھے مجھے نہ بتانا. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. 15واں جو سلسلہ ہوگا انشاءاللہ وہ کل ہوگا, اور حضور کی سخاوت پر کل بحث کریں گے. آج میں مصائب میں 2 جملے کہوں گا, حضور ہی کے کہوں گا. حضور نے فرمایا, ما اوذی النبی کما اوذیت. جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. جو مینٹلی ٹارچر کیا, جو فزیکل جراحات پہنچائیں, خاص طور پہ جو مینٹلی ٹارچر کیا فی ذریتی, میری اولاد کی بابت. ان کو پتا تھا کہ میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا. یہی وجہ ہے, میں نے ایک روایت دیکھی ہے, میرے استاد محترم عموماً یہ روایت پڑھتے تھے رمضان کے دنوں میں. فرماتے تھے کہ جب کبھی بی بی فاطمہ آتی نا تو رو پڑتے, دیکھتے ہی رو پڑتے. بیوی پوچھتی کیوں رو رہے ہیں, تو فرماتے ہیں جو میری امت تیرے ساتھ سلوک کرے گی وہ یاد کر کے رو رہا ہوں. ذرا دیکھیں آپ حضور کو کتنا ستایا گیا. حسین ابن علی پیدا ہوئے ہیں, حضور رو رہے ہیں. بی بی زینب پیدا ہوئی ہے, حضور رو رہے ہیں. کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ حضور کی ذریت کو ستایا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جب نبی زادی بی بی زینب آئی تھی نا اجڑ کے, ایک ایسا بین کیا کہ قبر ہل گئی. قبر یوں زلزلہ آ گیا قبر کو. بی بی کہتی تھی نانا جب کوئی پردیس جاتا ہے تو عرب کا دستور ہے رشتہ داروں کے لیے تحفے لاتا ہے. نانا میں شام گئی تھی, تیری امت نے مجھے 2 تحفے دیے اور پھر دونوں آستینوں کو الٹا
اپنی کلائی سے اور کہا نانا صرف 2 ہی بتا رہی ہوں، ہیں تو بہت، یہ جو نشان ہے نا یہ تیری امت نے رسیاں پہنائی تھی، 36 شہروں میں سے مجھے گزارا۔ اور بی بی کہتی تھی ہمیں پتھر مارنے والوں نے کبھی یہ بھی نہ سوچا کہ آخر ہم بھی کسی کی اولاد ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ایک مرتبہ دوبارہ فاتحہ پڑھیں گے ان مرحومین کے لیے، مذکورین کے لیے، جعفری فیملی کے، موسوی فیملی کے، آپ سب کے مرحومین مرحومات کے لیے۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار محمد و آل محمد قرآن و رمضان کے طفیل میں اس فاتحہ اخلاص کا ثواب مرحومین غلام مرتضیٰ جعفری ابن سید ظہور الحسن جعفری، سطوت جہاں، سیرت جہان، صدر جہان، بنات سید عابد حسین، وفادار عباس، شاندار عباس، ابنا سید مقصود الحسن جعفری، منیر صغیر الحسن موسوی ابن سید ظہور الحسن موسوی، کنی زہرہ بنت سید جلال حیدر زیدی، محمود الحسن ابن آفتاب احمد، اور تمام مومنین مومنات، خاص طور پہ حاضرین و ناظرین کے جمی مرحومین مرحومات تک کی سال فرما۔ یا اللہ ان سب کی قبر و برزخ و آخرت کی منزلیں آسان فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما، حج و زیارات نصیب فرما، اخلاقی بیماریوں سے محفوظ فرما، سنت پیغمبر، سیرت پیغمبر پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور کس طرح متواضع تھے، ہمیں اسی طرح متواضع رہنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور دوسرے کی برائیاں نہیں سنتے تھے، خود اپنے خلاف کی ہوئی باتیں نہیں سنتے تھے، ہم میں یہ صبر حلم پیدا فرما۔ یا اللہ ہم میں شرم و حیا جو حضور چاہتے تھے، آل محمد چاہتے ہیں، وہ پیدا فرما۔ ہماری اولادوں کو راہ محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق دے۔ مومنین مومنات کو ڈیلی کے پروگرام، دورہ قرآن، درس قرآن، مجلس و محفل اور افطار میں، نماز میں، افتتاح میں شرکت کرنے کی توفیق خیر نصیب فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما، منظورین سمیت سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ ملک امیر محمد خان کو، سید حاجی عباس رضا شاہ رضوی کو، معراج جعفری کو، سید سخی حسین شاہ کو، سندس کمل کو، مولانا اصغر کو، اور دیگر منظورین جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، سب کو، اختر شاہ صاحب کو مکمل طور پر شفاء کلی مرحمت فرما۔ حضار محترم میں اگر کوئی علیل ہے ان کو شفا دے، اگر علیل نہیں ہے تب بھی ان کو صحت مند رکھ۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح دے، خاص طور پر ایک خاص مومن کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو ان کمیونیکیشنز کو دنیا بھر میں بھیج رہے ہیں، جو بچے میرے ساتھ جوان تعاون کر رہے ہیں، جو صفائی وغیرہ کر رہے ہیں، یا اللہ نام بنام انہیں اجر و جزا عنایت فرما۔ ربنا وتقبل دعا۔